حرام تعلق رکھنے کے بعد، نامحرم سے بات کرنے کے بعد ایسا لگنے لگتا ہے کہ اس چیز میں تو بہت سکون ہے، اب ساری پریشانیاں بھول جاتے ہیں، ایسا لگنے لگتا ہے کہ زندگی صحیح راستے پر چلنے لگی ہے، مگر دراصل آپ اپنی زندگی کا سب سے قیمتی وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ انسان ایک ڈوپامین سائیکل میں پڑ جاتا ہے، جہاں آپ کو یہ ڈوپامین اپنے مستقبل کی فکر، پڑھائی، دین کے کام اور ماں باپ کی خدمت میں ڈھونڈنا چاہیے تھا، وہاں صرف یہ ایک انسان آپ کے لیے سب کچھ بن جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ اس انسان کے آنے کے بعد تو میں ہر ایک چیز میں کامیاب ہونے لگا، تو یہ چیز غلط کیسے ہے؟ تو یاد رکھیے، انسان کوئی گناہ کرے اور اسے اس چیز میں سکون ملنے لگے، یہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑی سزا ہے۔ کیا آپ کو لگنے لگے گا کہ اللہ آپ سے خوش ہے اور آپ توبہ سے محروم ہو جائیں گے؟ اور جسے آپ کامیابی سمجھتے ہیں، کیا وہ واقعی میں کامیابی ہے؟ اصل کامیابی دنیا نہیں، آخرت ہے۔ جب اللہ قیامت کے دن آپ سے سوال کرے گا، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کتنے امیر لڑکے یا کتنی خوبصورت لڑکی سے شادی کی، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ اس انسان کو تم نے حاصل کیسے کیا، کیونکہ آپ کا شوہر اور آپ کی بیوی آپ کے لیے ایک رزق ہے، اور رزق حاصل کرنے کا راستہ حرام نہیں ہو سکتا۔ پیسہ بھی انسان کی ضرورت ہوتی ہے، مگر ہم کبھی چوری کر کے حاصل نہیں کرتے، کیونکہ ہم جانتے ہیں اس پیسے میں کوئی برکت نہیں۔ تو جس رشتے کی بنیاد ہی حرام ہو، اس رشتے میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ وقت کے ساتھ انسان ان چیزوں کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ چھوڑنے کے خیال سے ہی جسم میں کچھ علامات پیدا ہونے لگتے ہیں، جیسے کہ بے چینی، تھرتھراہٹ، تھکاوٹ اور کسی چیز میں من نہ لگنا۔ اور یہ علامات ایک ڈرگ ایڈکٹ میں بھی دیکھی جاتی ہے، یعنی حرام تعلقات میں رہنا نشہ کرنے کے برابر ہے۔ یہ چیز ہمارے لیے ایک دوائی نہیں، بلکہ اور زیادہ بیمار ہونے کا ذریعہ ہے۔